بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزیر اعظم سابق جناب عمران خان صاحب جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ قرار دیے جا رہے تھے، آج بالآخر پولیس رائے کے مطابق، اور میرا خیال ہے کہ یہ خبر 100% درست ہوگی، کیونکہ یہ ہونا ہی تھا، یہ طے تھا، یہ ہونا تھا، اور ان کو یہ ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سسٹم، نظام جو ہے وہ 9 مئی کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو نشان عبرت بنانا چاہتا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے، اور یہ ہر لیول کے اوپر، ہر سطح کے اوپر یہ ڈسکشن ہو چکی ہے، اس پر غور و فکر تدبر کیا جا سکا ہے، لیکن کسی طرف سے عمران خان صاحب کو البتہ سپورٹ حاصل ہے۔ وہ طرف کون سی ہے یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، آگے بھی چل کے کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے 9 مئی کے جناح ہاؤس کے جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس تھا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی جناح ہاؤس کہہ کے کور کمانڈر ہاؤس کی تقدیس بڑھانے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس بذات خود جو ہے اس کے اوپر حملہ اصل میں ایک جرم ہے۔ یعنی آپ قومی جو ہوتا ہے نا ایک حمیت، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا اشتعال دلوانے کے لیے اگر کوئی یہ یوز کرنا چاہتا ہے پبلک سینٹیمنٹ ابھارنے کے لیے کہ جی کہ وہ جناح ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا گیا، تو وہ جناح ہاؤس جو ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر جو تھی حقیقت، وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو سنگینی ہے 9 مئی کی وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے، اور کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ فوجی تنصیب کے اوپر کسی کے اوپر حملہ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کو قومی وہ جو کیا کہتے ہیں جی، حمیت کہتے ہیں نا جی سر، یا جذبات، وہ جو ہوتا ہے قومی ملی جذبات مجروح کرنے کا، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی تک بندی بنتی نہیں ہے، اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس میں اور جو 180H مالٹون پرائم منسٹر کا جو کیمپ آفس کہہ لیں، سیکریٹریٹ کہہ لیں، اس کے اوپر بھی جو حملہ ہوا تھا، اس میں بھی عمران خان صاحب کو نامزد کر لیا گیا ہے۔ تو اب میری اطلاع یہ ہے کہ کل رات کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، ٹیم تیار تھی، اور جو اس ٹیم میں جس نے گرفتار کرنے جانا تھا اس کا ایک رکن کہہ لیں کہ اس نے آج میرے ایک بہت قریبی دوست کو یہ والی بات بتائی کہ راتی بھائی نو پھڑنی پوریاں تیاریاں سی، لیکن این ٹائم دے تے فون آ گیا، این ٹائم دے تے کدا فون آیا، ظاہر ہے کہ وہ ملازم آدمی ہے، اور ڈسپلن فورس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ساری باتیں کھل کے نہیں بتا سکتے، اور پھر وہ یہ بھی ہوتا نا کہ ایک انسپیکٹر کتنا وزن اٹھا سکتا ہے بڑے افسروں کا، تو وہ اس نے وجہ نہیں بتائی، فون کہاں سے آیا، ظاہر ہے شاید اس کے نالج میں بھی نہ ہو، اس کے تو امیجیٹ باس نے کہا ہوگا کہ نہیں وہ بھائی گھر جاؤ، پروگرام کینسل۔ تو اس میں جرنلسٹوں کے یا ہم جو خبر کا دھندا کرنے والے لوگ ہیں یا خبروں کے اوپر نظر رکھنے والے جو لوگ ہیں، ہمیں تھوڑی سی اس کے اوپر ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو وہ گھوڑے دڑائے ہوئے ہیں، کبوتر بھیجے ہوئے ہیں، تو دیکھیں کیا خبر لے کے آتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ ان سے پوچھا میرے دوست نے کہ یار کہ تم ہمیں ایک رات پہلے بتا دیتے تو چلو ہم بھی بنی گالا کے ارد گرد موجود ہوتے، اپنے کیمرے شیمرے لے کے تو وہاں پر پہنچے ہوتے، تو منظر ہم جو ہے وہ ریکارڈ کر لیتے۔ تو اس نے کہا کہ یار نوکری بھی کرنی ہے، تو نوکری پتہ نہیں کس کس نے کرنی ہے اور کس کس نے نہیں کرنی۔ عمران خان صاحب کے 2 معاملات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک انہوں نے جو 9 اور 10 جولائی کی رات کو پیغام بھجوایا تھا کسی درمیانے واسطے سے۔ میرے پاس درمیانی واسطے کا نام نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں اگر اپنی جو کہتے ہیں وہ سیاسی یا جو سیاسی طالب علمانہ جو سوچ ہے، اگر اس کے میں سارے گھوڑے سرپٹ دوڑا بھی دوں، تو یا تو پھر کوئی پاکستان کا کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون ہو سکتا ہے، یا پھر ایوان صدر کے مکین جو ہیں جناب الوی صاحب، عارف الوی صاحب، وہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچنے کی کوشش کی گئی 9 اور 10 جولائی کی رات، وہ جو خبریں اڑائی گئی تھیں، تو وہ بیسیکلی کہ ملاقات ہو رہی ہے، یہ اپنی طرف سے بار جو کوشش کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کوشش تھی، شاید لاسٹ اٹیمپٹ ہی ہو،
باقی اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس حکومت کے تو رہ گئے ہیں 4 ہفتے آلموسٹ. 10 اگست کو اس حکومت نے ڈیزالو ہو جانا ہے، اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی، حکومت جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اگر عمران خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے، اور ویسے میری خواہش ہے کہ جو سیاسی جو لوگ ہیں وہ اس گرفتاری کا بوجھ اٹھائیں اور اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں کے اوپر لیں، ورنہ اگر کوئی نگران حکومت غیر منتخب حکومت ہوتی ہے، اور نگران حکومت جن کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو جو غیر نمائندہ جو قوتیں ہیں، افراد ہیں، اگر وہ ان کے کندھوں کے اوپر اس کا بوجھ آئے گا، ان کے اوپر اگر یہ ذمہ داری آئے گی، تو سر پھر وہ آگے چل کے بھی کئی ذمہ داریاں از خود اٹھا لیں گے. تو اس وقت سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے. تو پولیٹیکل لوگوں کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. تو بہرحال وہ جو کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب، وہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش اور معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش. آفر کیا تھی عمران خان صاحب کے پاس جنرل عاصم منیر صاحب کو رام کرنے کے لیے، یا ان کو ٹیبل کے اوپر لانے کے لیے، یا جو پیغام رسانی جو کر رہی تھی شخصیت، اس نے وہ آفر کیا لے کے گئی؟ کیونکہ مذاکرات اسی صورت میں ہوتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں جی. اگر آپ کسی کے ساتھ مذاکراتی عمل میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو اگلا فریق جو ہے آپ اس کے برابر جوڑ برابر دا ہوئے، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے بھی ہو، پھر آپ کو کچھ لینے کی وہ آپ پوزیشن میں آتے ہیں. تو عمران خان صاحب لینا کیا چاہتے ہیں کہ لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو، معاف کر دیو، غصہ تھوک دیو، غلطی ہو گئی، اس طرح کی ڈائلاگ بازی، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو اب ان کے پاس جو ہے وہ جو چورن کے جی کہ ہمیں تو ہماری محبتوں میں جو رقیب جو قیدو ہے وہ تو پی ڈی ایم ہے، ہماری تو جناب وہ اچھی وہ تھی، نبھ رہی تھی، اچھی چل رہی تھی. یہ تو 9 مئی بھی انہوں نے کروایا، فلاں بھی انہوں نے کروایا، فلاں بھی انہوں نے کروایا، سارا کچھ. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ارسلان خالد صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک پوری پریزنٹیشن بنا کے، یہ جو ہوتے ہیں نا آئی ایس آئی کے جو آفس ہوتے ہیں، ان میں بہت ڈھیر سارے ڈی جیز ہوتے ہیں، ڈی جی. تو جو متعلقہ ڈی جی تھے وہ ان کو وہ پریزنٹیشن دی، جس میں ان کا کیس انہوں نے بنایا تھا کہ ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ بیسیکلی فوج کے خلاف جتنی بھی زبان درازی کی گئی، یہ 9 مئی سے پہلے کے واقعات ہیں، وہ بیسیکلی مریم نواز یا مسلم لیگ نون کا جو میڈیا سیل تھا، یہ سارے وہ لوگ بھیس بدل کے کر رہے تھے، غلط فہمیاں انہوں نے پیدا کی ہیں. فوج تے عمران خان تے پائی ہیں، اور جنرل عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب کی تو گاڑی چھنتی ہے، آپس میں چھنتی ہے جی، چھنتی ہے. تو یہ آفر گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جواب کوٹن کوٹ میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ بات ہائی اپس تک پہنچی، ٹاپ براس تک پہنچی، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو بتائیں کہ ہم آپ کی طرح کے احسان فراموش نہیں ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب کا احسان فراموشی میں ایک پورے کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. وہ اپنے کزن ماجد جہانگیر سے لے کے جنرل قمر جاوید باجوہ تک، یا پھر آپ نے اور کسی کا بھی ان کے ساتھیوں میں سے نام لینا ہو، لیکن خیر ساتھیوں تو کیا احسان کرنے ہیں. جنرل باجوہ صاحب وہ آخری شخصیت تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر احسان کیا تھا. تو ان کو جناب عمران خان صاحب نے سب کے گاٹے اتارے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کی طرح کے نہیں ہیں عمران خان صاحب، یہ پیغام جو بھجوایا گیا تھا، ہم احسان فراموشی نہیں کریں گے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے جی، کی سی پی ڈی ایم، واٹ از پی ڈی ایم موومنٹ، یہ جو ہے پی ڈی ایم والے، انہوں نے پاکستان ڈوبتے پاکستان کو بچایا. تو ہم ان کی کمر میں وہ جو چھرا گھونپنا ہے نا، وہ کام نہیں کریں گے. آپ سکون کریں. اور کن کو آپ جو ہے وہ آپ کی بات مانیں، کیوں مانیں؟ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو یہ آفرز اس طرح کی وہ کرتے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں. تو جو لاسٹ نائٹ جو 9 اور 10 کی درمیانی رات کو جو آفر تھی، وہ عمران خان صاحب نے جو دینی تھی، یا جو لے کے گئی تھی شخصیت، یا جو پیغام پہنچایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، شاہین صہبائی، پتہ نہیں میں پروناؤنس کر پاتا ہوں کہ نہیں، صہبائی ہے میرا خیال، صہبائی، شاہین صہبائی صاحب، وہ مہندی صاحب ہیں کوئی میجر ریٹائرڈ، کوئی عدیل عادل راجہ صاحب ہیں، یہ جنہوں نے کام چکیا ہے. ایون معید پیرزادہ تے وہ ٹپ والی سرکار، وہ
کیا نام ہے ان کا, وجاہت ایس خان, ان جیسے جتنے بھی لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف, میں ان کو ڈس آن کروں گا اور میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا. پاکستان کی فوج کے ترانے, انہوں نے کہا آئی ایس پی آر چھڈو, جڑے ترانے تانوں میری ٹیم بڑھا کے دے گی. یعنی فوج کا جھنڈا ہم اٹھائیں گے, 9 مئی کی مذمت ہم کریں گے, اور مجرم 9 مئی کی جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے, مجرم جو ہے وہ 9 مئی کی وہ شہباز شریف حکومت ہے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. یہ اب وہ نیریٹو بنا رہے ہیں, یعنی کہ جیوندیاں منہ دے اتے مٹی پانا. تو یہ وہ پیغام لے کے جو شخصیت گئی تھی, ظاہر ہے کہ اس کی نہیں سنی گئی سر. ظاہر ہے کہ جو فیصلے 9 مئی جو ہوا تھا اس کے جتنے کردار ہیں ان کو پاکستان کے جتنے بھی انویسٹیگیشن کرنے والے اور جتنے بھی سلامتی کے, سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں, ان سے وابستہ جتنے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ایکچولی 9 مئی کتنا ایک کہہ لیں کہ سنگین قسم کا ایک ایکٹ تھا. وہ ایکٹ میں کئی دفعہ آپ سے شیئر کر چکا ہوں کہ وہ ایکٹ یہ نہیں تھا کہ احتجاج کر لیں بس حلال اللہ شاوا شاوا یا لوگ جذباتی ہو گئے. ایک پورا منصوبہ بندی تھی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تاثر یہ دینا ہے کہ وہ نکل آئے ہیں باہر, اور جو 4-5 ہمارے جرنیل جو ہیں جو ہمدرد ہیں وہ کہیں گے کہ جناب کہ عاصم منیر صاحب یہ تو ہم گولی نہیں چلا سکتے, سوری نہیں ہو سکتا, ہم پاکستان کے عوام کا پیسہ انہی کے اوپر ہم گولیوں کی صورت میں ان کے سینوں میں وہ گاڑ دیں, گولیاں لوہا بھر دیں ان کے سینوں میں, فلمی ڈائلاگ, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ جناب ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ چونکہ فیض حمید صاحب کے وہ پکے ٹیٹ بھرا ہیں اور ان کی ہمدردیاں فیض حمید صاحب کے ساتھ ہیں, تو وہ مطلب وہ ٹیک اوور کر لیں گے. یہ خواہش تھی, یہ پلان تھا. اب یہ پلان, اب ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے ہمارے جو ڈسپلن فورسز ہیں ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ پبلک نہیں کرتے وہ ڈسپلن کے معاملات. اب اس کی انکوائری میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں, کیا چیزیں ابھی تک سامنے آنے والی ہیں, لیکن یہ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ تو تھا. جو لیفٹیننٹ جنرل یا کور کمانڈر سے لے کے 3 میجر جنرلز, کوئی 15-16 بریگیڈیئرز, اور مطلب میں کوئی فگرز اس طرح سے کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا, تو اس طرح کے آفیسر جو ہیں وہ پاکستان کی فوج سے چڑھی کروا دیے گئے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو تھا, تو لہٰذا پاکستان کی فوج جو ہے وہ نہ خود فریبی کا شکار ہے, نہ وہ کسی کی خود فریبی کا اپنے آپ کو شکار کرنا چاہتی ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے معافی کوئی نہیں ہے. یہ مختلف فورمز کے اوپر پرائم منسٹر کی قیادت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس, اس کے بعد کابینہ کا اجلاس, اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس, اس کے بعد فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس, اور اس کے بعد وہ پریس ریلیز. سر یہ ساری چیزیں یہ متھ چکے ہیں, فیصلہ ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کو نشان عبرت بنایا جائے گا. نہ صرف عمران خان صاحب کو نشان عبرت بنایا جائے گا, جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہوں گے ماں سوائے خواتین کے, ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلیں گے, اور نہ ان کے خلاف بچوں کے خلاف 18 سال سے کم اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے خلاف, باقی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا نہ بخشا جائے گا. انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ جی کہ آج ہی شائع ہوئی ہے کہ او خان صاحب کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں ہوا. سر فیصلہ ہے, فیصلہ ہے فوج کی طرف سے. اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جو جمہوریت اور جو ہے وہ سول سپریمیسی, وہ ان کو اس بات کی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کہ اس کے اور بے حساب معاملات ہے, تو اس کو اس طرح سے نہ لیں, یہ غلط ریت پڑے گی. یہ ان کو اپنے طور کے اوپر ہے, یہ شاید وہ اس طرح سے ڈسکس نہیں کر رہے پاکستان کی فوج کے ساتھ, لے تو لال سے کام لے رہے ہیں, ریلیکٹنٹ ہیں. اور اس کے پیچھے جو لاجک جو ہمیں جو خبریں آتی ہیں لوگ بتاتے ہیں, تو وہ وجہ یہی ہے کہ آج عمران خان, تو پھر یہ اتنا بڑا جو ہے وہ لگج جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے جی کہ انہوں نے فوجی عدالتوں میں سیاستدانوں کے خلاف کیس چلوائے تھے, کوئی ایک احتجاج ہی تھا, یہ تھا وہ, اس طرح کے وہ ماضی میں جو بوجھ, سیاسی بوجھ جو پڑ سکتے ہیں, یا وہ فیصلے جو ماضی میں جن کا مستقبل میں, میں ماضی کہہ رہا ہوں, مستقبل میں جن کا جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیوں کو, وہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. باقی فیصلہ جہاں پر ہے وہاں پر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر
کہ عمران خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں کو ہی کرنا چاہیے اور یہ کروا کے جانا چاہیے. فابیا اگر وہ نہیں چاہتے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلائے تو پائن دوجا چلا لو اور فیصلہ کر دیں نہیں فوجی عدالت نہیں یہ والا کیس نہیں چلے گا. تو جو کرنا ہے وہ خود کر کے جائے. یہ اگر نگران حکومت آئے گی تو پھر سر مسئلہ بنے گا. اور بھی یہ خبر ہے تو چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اسٹوڈیو سے باہر ہوں تو اگلے ولاگ میں اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.